بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ یہ تو روٹین ہے مسلمانوں کی کہ اس وقت اللہ کی رحمتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اگر صحت پانی ہے تو آؤ، اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو آؤ اس وقت، اگر رزق چاہیے تو آؤ اس وقت اللہ کے آگے گردنیں جھکا کر اللہ سے مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو مانگ لو اس وقت جو مانگنا ہے۔ یہ تو مسلمانوں کی روٹین ہے، جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی ارشاد فرما دیا ہوا ہے کہ ہم تو مائل بے کرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رہی منزل ہی نہیں۔ تو اس وقت اسی سحری کے ٹائموں میں، رات کے وقت جو کچھ ہوا، یہ اس شعر پر پورا اترتا ہے کہ کیا کچھ ہم نے اس وقت مانگا ہے۔ اس کا آپ کو اسی شعر میں مطلب نکال کے بتلاتا ہوں کہ کل انہوں نے اس رات میں اس وقت کیا کیا۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر مطلب تو یہ بنتا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا ہے، کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا بے ایمانی میں۔ انہوں نے سب ہمارے بڑوں نے کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا بے ایمانی میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا، جیتنے والوں کو ہرا کر پریشانی میں۔ پریشان ہو کر بیٹھ گئے ہوئے تھے سارے، ہتھیار چھوڑ دیے ہوئے تھے ساری پارٹیوں نے، لیکن جب رزلٹ بالکل ہی اس عمران خان کے حق میں آ گیا، بالکل ہی، تو پھر بڑوں نے کہہ دیا اب یہ رزلٹ تبدیل کرنے ہی پڑیں گے۔ پھر انہوں نے سیاسی پارٹیوں کو، لیڈروں کو حوصلہ دیا کہ اٹھو، کیوں مر گئے ہو سارے، لیٹ گئے ہو، اٹھو، ہمیں یہ رزلٹ منظور ہائے ہائے ہائے۔ بس انہوں نے اس کو رزلٹ کو منظور ہونے سے بعد رہے اور ان کو حوصلہ دیا، وہ پھر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اسی وقت سحری کے ٹائم جب اللہ کی رحمتیں پکار پکار کر کہتی ہیں کہ مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے، تو انہوں نے اس وقت اٹھ کر کیا مانگا؟ ساری رات جب رزلٹ بند ہو گئے، ٹوٹل الاؤنس ہونا بند ہو گیا، انہوں نے بے ایمانی مانگی، انہوں نے رزلٹ کو تبدیل کرنا پھر شروع کر دیا، مان گئے کہ چلو ٹھیک ہے، وگرنہ یہ ہار کر اندر بیٹھ گئے ہوئے تھے، بالکل خاموش ہو گئے ہوئے تھے ساری پارٹیاں۔ لیکن ان کے حوصلہ دینے پر پھر یہ اٹھ گئے۔ پھر کیا تقریر آواز آ گئی کہ نواز شریف تقریر کریں گے، بیان کریں گے،
سوئے ہوئوں کو جگایا انہوں نے، تو اس وقت پھر یہ رزلٹ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ تو اب تو ہر ایک ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ رزلٹ ساری رات کیسے تبدیل ہوئے ہیں۔ تو چلو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، صرف اب اللہ ہی ان کو جو بھی سزا دے گا ہمیں وہ منظور ہوگی۔ تو جنہوں نے یہ بھی کیا ہے، اب ہم اس میں بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیری سپرد ہے۔ پہلے ہی مجھے دوست کئی کہتے ہیں آئی صاحب آپ ہتھیار جلدی پھینک دیتے ہیں، پھر جب آپ کی بات بنتی ہوئی نظر ہمیں پیچھے رہتی ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں جو کچھ بھی اللہ کرے گا آپ ہتھیار جلدی۔ بھائی کیا کریں، کون سے ہتھیار پکڑے ان کے سامنے؟ کوئی ہتھیار پکڑا جاتا ہے اگر سوائے میرے اللہ کے؟ پھر جب وہ ان کی پکڑ میں آئیں گے، اللہ کی پکڑ میں، تو پھر یہی ہمارا آخری ہتھیار یہی ہوتا ہے۔ تو چلو دوستو برخوردارو، یہ تو وہی علامہ اقبال جو انہوں نے بھی ارشاد فرمایا ہوا ہے، وضع میں ہو نصارہ تمدن میں ہو ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دے کر شرمائیں یہود۔ اب تو یہودی بھی تو نصرانی بھی یہی کہہ رہے ہو گیا مسلمانوں کو اسی بے ایمانیوں میں لگائے رکھو، وہ ٹھیک ہے، وہ خوش ہوں گے کہ ٹھیک ہے بھائی ان سے ایمانداری چھین لی گئی ہے، تو یہ ایمانداری ایسے ایمانداری سے پیچھے رہیں گے تو ہم ان پر غالب رہیں گے۔ دوستو بس اب خاموشی بہتر ہے۔ یا اللہ تم پاکستان کے لیے بہتر کر، ہمارے لیے بھی بہتر کر، ہماری جو جتنی آواز ہے رو رو کے ہم تو اتنی آواز نکال سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ مسلمانوں کا کام کوئی ہے ایسے اتنی زبردست بے ایمانی کرنا؟ یہ مسلمانوں کا کام ہے؟ بس یا اللہ اٹھو، بس دوستو برخوردارو اٹھو، اس وقت اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، پھر ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ مسلمانوں پر فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ انہی باتوں کا نتیجہ ہے جو مسلمان روزانہ شہید ہو رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ کیا کہا جائے؟ اللہ حافظ۔ اٹھو، اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی ہم معافی مانگ لیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔